اور شام میں زلزلہ آیا ہے، اس کے بارے میں سن کر ہر شخص کانپ اٹھا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس زلزلے کے نتیجے میں ہولناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر کوئی اس تباہی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ لیکن اس زلزلے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اسے ایک سازش کے تحت ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ شک اس وقت یقین میں بدل جاتا ہے جب اس زلزلے کی پیشگوئی 3 دن پہلے ایک پروفیسر کی جانب سے کر دی جاتی ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اس زلزلے کی پیشگوئی دجالی کارٹون سمسن میں بھی کی گئی تھی۔ ان سب باتوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی سازش تھی یا کچھ اور؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے، لہٰذا بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یہ زلزلہ ترکی اور شام میں حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک میں کم و بیش 5600 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق ترکی میں اب تک 2921 سے زائد ہلاکتیں اور 14483 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ شام میں ہلاکتوں کی تعداد 1420 تک پہنچ گئی ہے اور 2100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ 2 روز قبل آنے والے زلزلے کے شدید جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے اور زلزلے کے بعد اب تک 120 آفٹر شاکس آ چکے ہیں، جبکہ قدرتی آفت کی وجہ سے ترکی بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 13 فروری تک سکول بند کیے گئے ہیں، جبکہ حکمرانوں نے عالمی امداد کی اپیل کی ہے۔ ترکی میڈیا کے مطابق ایمرجنسی کے بعد غازی انتپ اور ہاتھے ایئرپورٹ پر سول پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ ترک صوبے ہاتھے میں قدرتی گیس پائپ لائن میں آگ بھڑکنے کے بعد گیس کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 8.7 ریکارڈ کی گئی، جس کا مرکز 23 کلومیٹر جنوب میں تھا اور اس کی گہرائی 9.17 کلومیٹر تھی۔ دونوں ممالک میں زلزلہ 100 سال کا بدترین سانحہ ہے اور یہ 1939 کے بعد ترکی میں سب سے بڑی آفت ہے۔ ترکی اور شام کے علاوہ قبرص، یونان، اردن اور لبنان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم ان ممالک سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، آپ سب کو حیران کن بات بتاتے چلیں کہ موسمیات اور زلزلے سے متعلق ریسرچ کرنے والے ایک ماہر نے سوشل میڈیا پر 3 فروری کو پیشگوئی کر دی تھی کہ ترکی اور شام کسی بھی وقت تباہ کن زلزلے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ بارش اور طوفان سے تو پیشگی آگاہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زلزلے کے بارے میں پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن حیران کن طور پر سوشل میڈیا پر 3 روز قبل کی گئی زلزلے کی پیشگوئی درست ثابت ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک تحقیقار فرینک ہوگر بیٹس نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں کچھ روز پہلے ہی اس خطے میں بڑے زلزلے کی پیشگوئی کر دی تھی۔ فرینک ہوگر بیٹس نے 3 فروری کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جلد یا بدیر 4 سے 6 فروری کے درمیان جنوب وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں 7.5 شدت کا زلزلہ آئے گا، یعنی جانی اور مالی نقصان کے اعتبار سے یہ کافی خطرناک زلزلہ ثابت ہوگا۔ ان کی زلزلے سے متعلق پیشگوئی 3 روز بعد ہی سچ ثابت ہو گئی۔ اس پیشگوئی کے پورے ہوتے ہی ہر طرف ہلچل مچ چکی ہے اور پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر اس شخص کو کس نے بتایا کہ ان قریب زلزلہ آئے گا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے نظریات سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کا تعلق خفیہ تنظیم الومیناتی سے ہے۔ الومیناتی سیکرٹ سماج اتنا سرگرم ہے کہ دنیا کی بڑی شخصیات کو قتل کرنا اور مختلف ممالک میں حملے کرا کر جنگیں کروانا بھی اسی الومیناتی سماج کا کام ہے، اور یہ کام یہ سماج